مزید ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مسخ ہوئے تھے یا ان پہ لعنت ہوئی تھی؟ کانو تھے وہ لا یتناہون، نہ روکتے ایک دوسرے کو. ایک دوسرا کہاں سے آگے؟ یتناہون باب تفاعل ہے. ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، یعنی یہ فعل کے اندر ہی معنی پایا جاتا ہے. ان منکرن برائی سے، یہ برائی سے نہیں روکتے تھے. منکر کیا ہوتا ہے؟ منکر وہ چیز جس کا انکار کیا جائے. کون انکار کرتا ہے؟ شریعت اور عقل. سب سے پہلے شریعت جس چیز کا انکار کرے وہ منکر ہے. منکر کیا ہے؟ جس چیز کا انکار کیا جائے. ٹھیک ہے، منکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ جس چیز کا انکار کیا جائے وہ منکر ہے. تو کون انکار کرے؟ شریعت. یعنی جن چیزوں کا شریعت نے انکار کیا تھا، جو ناپسندیدہ تھی شریعت میں، ان کا یہ ارتکاب کرتے تھے. وہ ان کو بڑی پسند تھی اور وہ غلط کام کرتے اور ایک دوسرے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے بھی، لیکن روکتے نہیں تھے. یعنی برائیوں پر، منکرات پر، بے حیائی کے کاموں پر بے حس ہو چکے تھے، نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. فعلوہ جس کو وہ کرتے، یعنی وہ منکر جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اس سے کسی کو روکتے نہیں تھے آپس میں. لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ کتنا برا تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے. بئسا کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا اپوزٹ ہے نعمہ. نعمہ اجر العاملین، کتنا اچھا، اور بئسا کتنا برا. اور فعلوہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ برائی کرتے چلے جاتے، برائی میں آگے بڑھتے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں دین اپنی رسمی شکل میں موجود تھا. دینی ادارے بھی تھے، دینی قسم کے لباس بھی تھے، ظاہری نمائشی عمل بھی تھے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تھا. برائیوں سے روکنے کا کوئی سلسلہ نہ تھا. یعنی ویسے دین کے نام پر بہت سی کاروائیاں ہو رہی تھی، لیکن حقیقی دینداری نہ تھی. حقیقی دینداری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ حقیقی دینداری اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، دین کی سمجھ ہوتی ہے. جب کسی کو اللہ سے محبت ہو تو اس سے یہ بات توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو کھلے پیٹ برداشت کر لے. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ کہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا کرے. وہ نہیں برداشت کر سکتا. کیوں؟ اندر سے تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. منکر کیا؟ اللہ کی نافرمانی کا کام. تو جو شخص اللہ کا خود اطاعت گزار ہو، اللہ کی محبت رکھتا ہو دل میں، اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ برائی پر آرام سے بیٹھ جائے اور برائی دیکھ کر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کوئی شخص برائی دیکھتا ہے اور اس کے کان پہ جو نہیں رینگتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثلاً اگر کوئی شخص آپ کے سامنے بھاگا جا رہا ہے اور کنویں میں گرنے والا ہے، یا مثلاً کوئی بچہ ہاتھ چھڑا کے سڑک پہ چلا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بھی کوئی لفظ نہیں نکلتا اور کوئی پریشانی کے آثار ہی نہیں آپ کے چہرے پر، اور آ کے اس کو کوئی چیز لگ بھی جاتی ہے تو بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور آپ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اچھا کوئی آئے گا اٹھا لے گا. یہ بے حسی نہیں؟ کس قدر بے حسی. تو وہ تمام لوگ جو اسی طرح دن رات برائیوں میں مبتلا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل وہ تو کنویں کی طرف بھاگ رہے ہیں گرنے کے لیے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار. جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنی نمازیں تو پڑھتا رہے کہ میری جنت پکی ہو جائے، کوئی گرتا ہے کنویں میں تو گرے، تو ایسا شخص پھر جنت میں بھیجے جانے کا حقدار کہاں سے؟ جس کو صرف اپنی فکر ہے، کسی اور کی فکر ہے ہی نہیں، جس کو صرف اپنی جنت کی غرض ہے اور باقی جائیں جہنم میں اس کی بلا سے. تو ایسے شخص نے رب کو نہیں پایا. رب کو پانے والے برائیوں کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، وہ تڑپ اٹھتے ہیں. تو ان کے ہاں چونکہ شعوری دین نہیں تھا، آج بھی چونکہ ہم مسلمانوں میں شعوری دین نہیں ہے تو اس لیے پرواہ نہیں کون کدھر جا رہا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گمراہ لوگوں کی گمراہی پر روتے ہوں، تڑپتے ہوں، سوچتے ہوں کہ کچھ کیا جائے؟ کتنے ہم مسلمانوں میں ایسے کہ جو اس غم میں مبتلا نظر آئے کہ لوگ کیوں بھٹک رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ لعلک باخع نفسک، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ نہ بات مانیں گے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے.
آج ہم مسلمانوں کے اندر کتنوں کو ایسا غم بھی ہے کوئی کہ جو لوگوں کی گمراہیوں پہ تڑپتے ہوں. ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں محو ہے، کھویا ہوا ہے، اپنی خوشیوں کی فکر ہے، اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنا فیوچر، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. دوسرے کہاں جا رہے ہیں ہماری بلا سے، کو ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر بچے کو آپ کھانا کھلانے لگیں، چھوٹے بچے کو، اور وہ کہے نہیں مجھے نہیں کھانا آپ خود ہی کھا لیں، تو آپ چھوڑ دیں گے اس کو؟ کیا کریں گے؟ یہ بہت سی تعبیلیں ہم کر دیتے ہیں نا، کہ جیسے اگر کوئی فکر لگتا بھی ہے کسی کا تو عموماً یہ کہہ کے مطمئن کرا دیا جاتا ہے کہ تم دنیا کو نہیں بدل سکتے، تم بس فکر کرنا چھوڑ دو. جس کے دل میں تڑپ لگ جائے نا وہ راستے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوا کہ جو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے رہے اور اس کے دور کرنے کے لیے کوئی انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا، انہی کی پکڑ ہوئی. دیکھیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر وہ سب کو پکڑ لیتا ہے. قرآن پاک میں آگے بھی آپ پڑھیں گے جب اصحاب السبت پہ عذاب آیا تھا تو اس میں سے کس کو بچایا گیا تھا؟ صرف ان کو کہ جو روکتے تھے برائی سے، باقی سب دھر لیے گئے تھے. اور عموماً ہم لوگوں کی ملامت سے ڈر کے نہیں کچھ کرتے اور نہیں فکر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا، پہلی برائی یا خامی جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی، کہ ایک آدمی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دو، یہ جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا تھا کہ اس سے نفرت اور ترک تعلق کرتا، جس پر اللہ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، آپس کی دشمنی پیدا کر دی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا. آپ نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کروں. تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آپ نے فرمایا بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے، اس کا جبرن پابند کرو گے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو جس کا دل چاہے کرے. نہیں، جو غلط کر رہا ہے اسے روکنا لازم ہے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائی کو دیکھتے ہوئے اس پر خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. اور آخری درجہ کیا ہے کہ دل میں تو برا سمجھتا رہے انسان. اچھا، دل میں برا سمجھنے کو بھی ایمان کا حصہ بتایا گیا اور اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں یہ آگے نا بات کی یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہ مسلسل سوچے گا، وہ کہیں نہ کہیں اپنا ری ایکشن شو کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دور کرے گا. اور جس دن وہ اس پہ مطمئن ہو گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی کوشش بھی باقی نہیں رہے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان دونوں آیتوں سے یہ خاص بات پتہ چلتی ہے کہ جو برائی سے نہیں روکتا وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے. نکلتی یا نہیں؟ کہاں سے نکلتی یہ بات کہ بنی اسرائیل پہ اس بنیاد پر لعنت کی گئی. تو سب سے اہم سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ برائی کو روکنا فرض ہے. اگر کوئی برائی کو نہیں روکتا جبکہ وہ روک سکتا ہے، ایک تو نہیں کہ روک سکتا ہی نہیں، وہ الگ بات ہے، معذور ہے، لیکن جو روک سکتا اور پھر نہیں روکتا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے انسان کی جہاں نیت ضروری ہے، تڑپ ضروری ہے، وہاں برائی کا علم بھی ضروری ہے کہ واقعی یہ چیز برائی. مثلا روزے میں کھانا جو ہے یہ برائی ہے، لیکن اگر کوئی مسافر کھا رہا ہو تو یا بیمار کھا رہا ہو تو اجازت ہے، برائی نہیں ہے. تو پہلے پتہ ہونا چاہیے. اگر مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو ملامت نہیں کریں گے، پہلے یہ معلوم کریں گے کوئی پڑھ کے تو نہیں آ چکا. اگر خواتین نے پڑھنی بھی ہے کہ نہیں، یعنی یک طرفہ طور پر فیصلہ نہ کرنے کے دیکھو
کہ تمہارے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ تم سے پہلے پڑھ چکا ہے. تو ایسا کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے برا جب تک کہ تحقیق نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً کسی کی مدد اٹھ کے نہیں کر رہا تو ہم اسے دیکھ کے تو برا منا رہے ہیں، یہ بہت غلط شخص ہے، اٹھ کے یہ کام نہیں کر رہا. پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ اس کے 2 پاؤں بھی ہیں کہ نہیں، اٹھ سکتا بھی ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بعض اوقات، کیونکہ بعض اوقات ایک شخص بظاہر صحت مند تندرست نظر آتا ہے لیکن اس کو کوئی ایسی تکلیف یا ایسی بیماری ہے کہ جو اس چیز کو، مثلاً اگر کوئی سڑک پہ بچہ دوڑا جا رہا ہے تو خود جو نہ دوڑ سکے اس کو ملامت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو معذور تھا، تو وہ معذور نہ ہو شخص. پھر اسی طرح یہ ہے کہ منکر انکر نہ بنے. کیا انکر کا معنی اب تو آپ کو آنا چاہیے، کیا ہے انکر؟ اس پر تفضیل. تو منکر انکر نہ بنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی منکر چھوٹی برائی ہے اور انکر سب سے بڑی برائی، تو منکر انکر نہ بن جائے. یعنی بعض اوقات آپ ایک برائی کو دور کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے بڑی چیز سامنے آتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دیوار اندر سے گلی بھی ہوتی، بظاہر پینٹ نظر آ رہا تھا، آپ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی یہاں سے میں اس کی مرمت کر دوں، اور جو ہی آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ساری آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یعنی کہ چھوٹی سی اصلاح کیا بن گئی، بڑی خرابی بن گئی. اس کا مطلب نہیں کہ اس کو دور نہیں کرنا، لیکن انسان پھر اپنے حسب حال پوری تیاری بھی تو ویسی ہی کرے نا. اگر آپ کو ایک پوری دیوار ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تو اس کی اتنی پلاننگ بھی کرنی ہوگی. اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہٹانی ہے کہیں سے یا درست کرنی ہے تو چھوٹی سی کوشش کافی ہے. اب اگر ایک برائی بہت بڑے پیمانے پہ پھیل گئی اور رگیں اور جڑیں چھوڑ گئی، یہ ایسے ہی کہ جیسے جسم میں اگر انسان کے کوئی لوکل آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، کوئی ابھار، کوئی کچھ، تو اس کا ہٹانا چھوٹے سے آپریشن سے کافی. لیکن اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو چکا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اسی کے مطابق ہی تیاری کرنی ہوگی نا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ خرابی ہو جائے گی. آپ اسے چھیڑ دیں گے تو اور کام خراب ہو جائے گا. تو انسان کو اس چیز کا پوری طرح جائزہ لینا ہوگا جان کے. بعض اوقات یہ ہے کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے، بہت بڑی برائی کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اس سے شراب چھڑائی تو یہ اٹھ کے لوگوں کو قتل عام شروع کر دے گا. تو اب آپ کیا کریں گے، اس کو شراب سے روکیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں روکیں گے؟ کہ یہ چھوٹی برائی ہے، اس کی اپنی ذات میں، خود پی رہا. لیکن اگر آپ نے اس سے چھینا گلاس تو وہ کیا کرے گا، اٹھا کے پسٹل، کلاشن کو آپ کو بھی اڑائے گا اور ساتھ کچھ اور کو بھی. تو ایسی صورت میں پھر ایسے شخص کو آپ برائی سے نہیں روکیں گے کہ اس کی چھوٹی برائی بڑی میں تبدیل ہو جائے. تو یہ چند ایک شرائط ہیں، یہ اصول ہیں، یہ طریقے ہیں، تو ان کا بھی جاننا لازم ہے. لیکن عام طور پر ہر شخص کو اللہ نے کامن سینس دے رکھی ہے، اور وہ برائی کو دیکھ کر اپنے اندر یہ حیثیت اور صلاحیت پاتا ہے کہ اسے روک لے تو اس کو روکنا چاہیے. بعض برائیوں کو دور کرنے کے لیے جسمانی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور بعض کو دور کرنے کے لیے علم کی طاقت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعض برائیاں کیا ہیں، جسمانی طاقت سے دور ہو، اور اگر آپ صحت مند طاقتور ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. لیکن بعض چیزوں کے لیے جسمانی طاقت نہیں، ذہنی طاقت چاہیے، عقل چاہیے، دلیل چاہیے، حجت چاہیے، علم چاہیے. اب مثلاً آپ نے 2-4 باتیں سیکھ لی اور اٹھ کے لگے فتوے لگانے ہر ایک پر، تو اس سے کیا ہوگا، خرابی ہوگی یا فائدہ؟ خرابی ہوگی نا. یہی کچھ کر رہے ہیں نا ہم، نیم حکیم خطرہ جان. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ جس درجے کا کام کرنے جا رہے ہیں، جن لوگوں میں کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ علم بھی حاصل کر لیں، آپ اپنے پاس دلائل بھی جمع کر لیں، تیاری بھی کر لیں. کیونکہ بغیر تیاری کی کسی بھی چیز میں کودنا کام کو خراب کرنا ہے. آپ کپڑا سینے بیٹھ جائیں بغیر جانے اور بغیر تیاری کے تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ آپ کو پہن نہیں سکے گا. اسی طرح کوئی کھانا پکانے بیٹھ جائیں اور آپ کو اوون بھی آن کرنا نہ آتا ہو، اور نہ اس کے آپ کو پتا ہو کہ تیز کہاں سے ہوتا ہے اور کم کہاں سے ہوتا ہے، تو آپ کام خراب کریں گے. تو کوئی بھی چیز، مثلا اگر آپ کو بجلی کا کام نہیں آتا اور آپ کہیں بجلی چلی گئی میں ذرا ٹھیک کر لوں، تو کیا کریں گے، زیادہ خرابی کر دیں گے. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جو خرابی آپ دور کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے بحثوں میں مت الجھے جن کے بارے میں آپ پوری طرح جانتے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ اپنا عمل درست رکھیں، یہی بہت بڑی تبلیغ ہے. حکمت اور استقامت اور جرت، یعنی اس کے لیے کچھ اوصاف ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے، جیسے امر بالمعروف کا درجہ نا، ایک آیت پہنچا دو اگر پتہ ہے تو ہر انسان
اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے گا. جیسے بچہ ہوتا ہے نا تو اس کی طاقت کم ہوتی ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے کام آپ دیتے ہیں. جیسے گھر میں چھوٹے بڑے بچے ہیں آپ کے, تو چھوٹے بچے کو آپ کون سا کام دیں گے؟ جو چھوٹا ہوگا. بڑے کو بڑا کام دیں گے. تو اسی طرح علمی لحاظ سے جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹا کام, جو بڑا ہے اس کو بڑا کام کرنا ہے. تو اگر آپ یہ ترتیب اور حکمت ملحوظ نہیں رکھیں گے تو کام خراب کریں گے. سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کو مزید کیا چاہیے, پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں. جیسے امر بالمعروف کے درجے ہیں نا کہ کم سے کم کیا ہے. ایک آیت اگر آپ کو پتا تو آپ ایک بتا دیں, ایک خیر کی بات کسی تک پہنچا دیں. اور اگر 2 پتہ ہیں تو 2, 3 پتہ ہیں تو 3. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو بھی کسی برائی سے روکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں, آپ نہ کریں, تو وہ آپ کے ساتھ حجت بازی کرتا ہے, تو آپ اب غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے. آپ اسے کہیں کہ مجھے اتنا معلوم ہے اور مجھے یہاں سے پتہ چلا, میرے علم کی حد تک یہ بات غلط ہے, باقی اگر تم اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو کسی عالم سے رجوع کر لو, لیکن بات غلط ہے, کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو حسب حال, حسب موقع, حسب حالات آپ ایکشن لیں گے, لیکن سمجھ اور اللہ سے مدد مانگنا بے حد ضروری ہے.